السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افأنت تسمع الصم او تهدی العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف، آیات مقدسہ نمبر 40 تا 45 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنا ذکر الرحمن، اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھو اور اللہ کی سچی رہنمائی کلام مقدس قرآن مجید پر غور و فکر کرتے رہو، سوچتے رہو، اس کے غلبے کے لیے سوچو۔ یہ جو اعلیٰ فلسفی ہے، اس پر عملی نظام کیسے بنے گا؟ جب تک کسی فلسفی پر، فکر اور نظریے پر عملی نظام قائم نہیں ہوتا، اس کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اصل چیز رٹ ہے۔ فکر اور نظریے کی رٹ کیا ہے کہ ہمارا دماغ اور دل اس کے مطابق چلے۔ ظاہر ہے ہم نے دماغ سے انالیسس کرنا ہے، دل سے فیصلے کرنے ہیں، لہذا یہ تمام توجہ اللہ کی طرف ہو۔ یہ ہے قلب پر اللہ کی رٹ، اور پھر اس پر ایک عملی نظام کی ضرورت ہے۔ وہ ہم تب قائم کر سکتے ہیں جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ جو سچی جماعتیں ہیں، ان سچی جماعتوں سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ہماری صحبت سچی جماعتوں کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر ہم نے سچی جماعت کو چھوڑ دیا اور اللہ سے دور ہو گئے تو پھر شیطانی جماعتیں غالب آ جائیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک دوست بن جائے گا جو شیطان ہوگا، شیطانا فہو لہ قرین۔ اب اس شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں رہنا ضروری ہے، اور یہی کفار مکہ ہے جن پر شیطان غالب آ چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کی حالت تو ایسے ہے جیسے کوئی بہرے ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں۔ آفا انت، پس کیا تو تسمع الصم، سنائے گا بہروں کو، او تہدی العمی، یا تو ہدایت دے گا اندھوں کو۔ یہ تو اندھے اور بہرے ہیں۔ میرے عزیزو، بہرا کون ہوتا ہے؟ جو سنتا نہیں ہے۔ اندھا کون ہوتا ہے؟ جو دیکھتا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سچی رہنمائی کو پیش کر رہے ہیں، فلسفہ توحید کو پیش کر رہے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں، جیسے بہرے ہیں۔ اور ان کے کانوں میں فی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے،
جیسے کان بند ہو چکے ہیں، اسی طرح آنکھوں سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، اندھے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ان اندھوں کو اور بہروں کو سنائیں گے؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ تو کھلی گمراہی میں ہے، صرف گمراہی میں نہیں ہے بلکہ ضلال مبین، کھلی گمراہی ہے۔ میرے عزیزو، کھلی گمراہی کون سی ہے؟ جو دو ٹوک واضح گمراہی ہو، یعنی جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں، انسانیت کی تباہی ہے، قوموں کی تباہی ہے، اللہ رب العزت سے دوری ہے۔ جس طرح ہدایت اور راستہ اللہ کی طرف سے وہ واضح ہدایت ہوتی ہے، اسی طرح ان ظالموں شیطانوں کی طرف سے گمراہی بھی کھلی ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، بس اگر کبھی ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، فَإِنَّا مِنْهُمْ، پس بے شک ہم ان سے منتقمون، بدلہ لے لیں گے۔ دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بدلہ اللہ نے لیا، پھر وہ غزوہ بدر میں لے لیا۔ اللہ رب العزت نے مکہ سے نکالا، ہجرت فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لے آئے، اور بڑے مختصر وقت میں یہی کفار مکہ ہیں، یہی سردار ہیں، یہی مافیا ہے جو اپنے آپ پر بڑا فخر کرتے تھے، متکبر تھے، غرور کرتے تھے، ضد کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور غزوہ بدر میں شکست ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا أَوْلُلِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُ، یہ جو انتقام ہوگا ان کے لیے، اللہ کا عذاب اور سزا ہوگی، تو سب سے پہلے تو آپ کو دنیا میں ہم دکھلا دیں گے، أَوْلُلِيَنَّكَ، تجھ کو دکھائیں گے ہم، الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، جس کا ان سے ہم نے وعدہ کیا ہے۔ جب بھی ان سے وعدہ ہوتا تھا عذاب آئے گا تو آگے سے مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب آنا ہے؟ اور اللہ فرماتے تھے کہ انتظار کیجیے، فوراً اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کا وعدہ نہیں آتا، ایک وقت مقررہ پر جا کے آتا ہے۔ تو ان کو دکھلا دیا جو ان سے وعدہ تھا، فَإِنَّا، بس بے شک ہم، عَلَيْهِمْ، ان پر، مُقْتَدِرُونَ، مکمل طور پر، یہ سب کچھ ہمارے اختیار اور اقتدار میں ہے، طاقت میں ہے، یہ ہمارے سامنے بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت بڑی ترتیب کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں۔ پہلے انبیاء کو بھیجا بشیر اور نذیر بنا کے، ان کو ڈرایا، سمجھایا، الارم کیا، تنبیہ فرمائی، دلائل دیے عقلی نقلی، پھر موقع دیا کہ سوچ لو، غور کر لو، اس ظلم اور کفر اور شرک کے نظام سے باہر آ جاؤ، خود ختم کر دو، نہیں تو اللہ کے رسول آگے ہیں، ان کے ذریعے یہ ختم ہوگا، ان کے ساتھی بن جاؤ، باز آ جاؤ، اور اگر باز نہیں آتے تو پھر اللہ ایک ترتیب کے ساتھ انقلابات سے گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قومی انقلاب لے کے آئے، قومی سطح پر آپ نے ریاست مدینہ تشکیل دی، تو اس کے ذریعے سے جہاد شروع ہو گیا، پھر ریاست مکہ تشکیل ہو گئی، اور مکہ المکرمہ کی فتح کے بعد پورے حجاز میں انقلاب آ گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاقوامی انقلاب کی بنیاد رکھتے ہیں اور بین الاقوامیت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں یہ تو ضدی ہے، ہٹ درم ہے،
یہ الصم بہرے ہیں، العمی اندھے ہیں، لیکن آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ مضبوطی سے پکڑے رکھیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا، اپنی دعوت کو نہیں چھوڑنا، جماعت سازی سے لے کر قومی انقلاب کی تشکیل اور پھر بین الاقوامی انقلاب کی تشکیلات، یہ ایک ارتقائی سفر ہے۔ اس سفر کو جاری رکھنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ کیوں؟ انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ کو جو راستہ دیا ہم نے، عدل کے نظام کا راستہ، سیاسی معاشی عدل کے نظام کے قائم کرنے کا، اسی سے توحید غالب ہوگی، انسانی حقوق غالب ہوں گے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ یہ سیدھا راستہ ہے جس پر سچی جماعت قائم رہے گی اور جدوجہد کرتی رہے گی، خاموشی سے نہیں بیٹھے گی، اس میں جمود نہیں آنا چاہیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے راستے کو سمجھ کر صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے اور اسی پر پوری انسانیت کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہے۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، آپ پوچھ لیجئے جو رسول ہم نے بھیجے ہیں، من قبلی کا آپ سے پہلے، من رسولنا، ہمارے رسول جتنے بھی آئے ہیں، جتنے ہم نے رسول پہلے بھیجے، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ یہ معراج شریف کے موقع پر پوچھ لیجئے، مسجد اقصی میں ملاقات ہو جائے، آسمانوں پر ملاقات ہو جائے، اور پھر یا جو اللہ رب العزت کی یہ پوری تاریخ ہے، سچی تاریخ انبیاء کی، اس کا مطالعہ کیجیے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اجعلنا من دون الرحمن آلیہ، کیا ہم نے بنائے ہیں اللہ کے علاوہ آلیہتن، کوئی معبود، کوئی حکمران، یعبدون، جس کی پیروی کی جائے، پرستش کی جائے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ نظریہ، اس کی رٹ اور اسی پر عملی نظام کا قیام، یہ ہے انبیاء کی تاریخ، یہ ہے اللہ کے رسولوں کی تاریخ۔ میرے عزیزو، آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تاریخی تسلسل ہے جو آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آیت مقدسہ نمبر 45 میں، کہ تمام انبیاء کا جو مشن تھا وہ توحید کے غلبے کا تھا، اور غلبہ سسٹم کی تشکیل کی شکل میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ نظریے کو غالب کرنے کے بعد اس پر ایک نظام تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے تمام رسولوں کا مشن۔ اللہ آج کے دور میں ہمیں یہ توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے کہ ہمیں سچی رہنمائی کو سمجھیں، اس کو غالب کریں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।